آج عمران خان صاحب کے وکیل حامد خان نے عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں ملاقات کی اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب کا وزن گھٹ چکا ہے اور ان کے پٹھے کمزور ہو چکے ہیں۔ خدشہ ہے کہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے۔ اگر تو اس بات میں واقعتاً کوئی حقیقت ہے یا واقعتاً حامد خان صاحب کو اس طرح کا خدشہ ہے تو برڈن آف ایویڈنس تو حامد خان صاحب پر ہی آتا ہے۔ سب سے پہلے تو ان 3-4 ڈاکٹرز کے نام منظر عام پر لائیے کہ جو عمران خان صاحب کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز جو کھانے پینے کی دی جاتی ہے اس کو چیک کر کے عمران خان صاحب تک پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان ڈاکٹرز کے نام منظر عام پر لائے جائیں۔ اس کے بعد یہ جو زہر ہے یہ کس نوعیت کا ہے، یہ کس قسم کا زہر ہے، یہ کس طرح سے باڈی پہ ایفیکٹس اس کے آتے ہیں اور کس طرح یہ اثر انداز ہوتا ہے، یہ تمام باتیں اب حامد خان صاحب کے برڈن آف ایویڈنس آ جاتا ہے کہ وہ یہ تمام باتیں منظر عام پر لائیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس بات میں کوئی حقیقت ہے۔ بیسیکلی عمران خان صاحب یوں تو نواز شریف صاحب کے بہت بڑے مخالف ہیں، لیکن وہ سٹیپ بائی سٹیپ نواز شریف صاحب کو فالو کیے جا رہے ہیں۔ وہ کیسے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جب نواز شریف صاحب نے 2013 کے الیکشنز جیتے تو اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کے خلاف یہ بیانیہ بنایا تھا کہ زرداری کرپٹ ہے۔ شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ میں زرداری کا پیٹ پھاڑ کر کرپشن جو اس نے عوام کی ہے وہ نکال لوں گا، میں اس کو سڑکوں پر گھسیٹوں گا۔ بڑی مشہور ہوئی تھی وہ تقریریں ان کی۔ تو یہ بیانیہ پھر عمران خان صاحب نے 2018 کے الیکشنز میں اپنایا تھا کہ نواز شریف چور اور کرپٹ ہے۔ پھر آگے جب نواز شریف صاحب کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خراب ہوئے 2016-17 کے درمیان، جو ان کی نوعیت جو ہے وہ پیک پر پہنچ گئی، خراب معاملات کی، تعلقات کے بگاڑ اپنے عروج پر جب پہنچے تو نواز شریف صاحب نے 3 جرنیلوں کے نام لیے تھے۔ عمران خان صاحب نے بھی 3 جرنیلوں کے نام لیے تھے، چیف آف آرمی اسٹاف، ڈی جی ISI اور DGC۔ وہاں پر بھی نواز شریف صاحب کو عمران خان صاحب نے فٹ بائی فٹ، سٹیپ بائی سٹیپ فالو کیا۔ اس کے بعد جب نواز شریف صاحب جیل میں چلے گئے تو مریم نواز صاحبہ نے میڈیا پر آ کر یہ بات کہی تھی کہ میاں صاحب کا وزن بہت زیادہ کم ہو گیا ہے اور ہمیں خدشہ ہے کہ ان کو کسی قسم کا جو ہے وہ زہر دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کافی پریشر میں آئی تھی کہ اگر خدا نخواستہ میاں صاحب پر کوئی بات ہو گئی تو ملک میں خانہ جنگی کا ماحول بن سکتا ہے۔ اس لیے پھر نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ اب عمران خان صاحب بھی سیم وہی بات کر رہے ہیں کہ ان کو اب زہر دینے کا خدشہ ہے اور یہ وہ باتیں، تاکہ اسٹیبلشمنٹ پریشر محسوس کرے کہ اگر عمران خان صاحب پر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی بات بن جاتی ہے تو پھر ملک میں خانہ جنگی کا خدشہ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات عمران خان صاحب کو یاد رکھنی چاہیے کہ باجوہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ اور حافظ عاصم منیر صاحب کی اسٹیبلشمنٹ میں زمین اور آسمان جتنا فرق ہے۔ ان کی پالیسیز ڈیفرنٹ ہیں، ان کے احساب ڈیفرنٹ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ باجوہ صاحب کے احساب کچھ باتوں میں ان کا ساتھ چھوڑ جاتے ہوئے ہوں گے، وہ اتنے مضبوط احساب کے مالک نہیں ہوئے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ حافظ صاحب کافی زیادہ مضبوط احساب کے مالک ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جنرل ضیاء کی طرح حافظ صاحب کسی بھی قسم کا پریشر لینے کے لیے تیار بیٹھے ہوں، ہو سکتا ہے۔ میں بس ممکنات کی بات کر رہا ہوں، لیکن ایک بار پھر میں اپریشیٹ کروں گا PTI کو اور ان کی پالیسیز کو کہ انہوں نے کسی کا ہی بیانیہ شروع سے لے کر چلنے کی روش اختیار کی ہوئی ہے اور انہی کے خلاف ہی استعمال کر رہے ہیں اور بڑی ہی کامیابی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔